اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنات، مسلمات، میں آپ کا خدمتگار سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کوکنوس اسلامک ٹی وی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ تمام ویورز کی دعاؤں سے الحمدللہ اقتباس از خطبہ فدق جو ہے وہ ہم مکمل 27 ویڈیو بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ پچھلے جتنے بھی دن ایام گزرے ہیں، ان ایام میں میں نے کوشش کی حتی الامکان کہ جناب پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اور ان کے متعلق زیادہ سے زیادہ گفتگو کروں، اور ایک ادنی سی کوشش کی اور ایک چھوٹی سی سعی کی، اور اس کو آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں اور مسلمین و مسلمات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں آپ کی کنیز خاص جناب فضہ کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جناب فضہ نے جس طرح سے جناب عباس علمدار نے وفا دکھائی ہے اور وفا کے علم بردار ٹھہرے ہیں، اسی طریقے سے جناب فضہ نے بحیثیت مستور ہونے کے سادات کے ساتھ خانوادہ اہل بیت خانوادہ رسالت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے افراد کے ساتھ وہ وفا کی ہے کہ جس کی مثال کم از کم اس دور میں کہیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو جناب فضہ کون تھی؟ سلام ہو اس بیوی پر، سلام ہو اس خاتون پر، سلام ہو اس پاک مستور پہ جس نے اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ آخری وقت تک وفا نبھائی ہے۔ عزیزان گرامی، جناب فضہ کون ہے؟ بہت ساروں کو علم ہے اور بہت ساروں کو علم نہیں بھی ہے۔ جو برادران اہل سنت میرے بھائی دیکھ رہے ہیں، جناب فضہ نے اسی گھرانے سے تمسک رکھا، متمسک رہی۔ آپ اس گھرانے سے کبھی بھی جدا نہیں۔ زمانہ رسالت سے لے کر جناب امام زین العابدین کے دور تک، جب تک حیات میں تھیں، جب تک ان کی زندگی تھیں، تب تک انہی کا دم بھرا، کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گئیں، کسی دوسرے کو نہیں مانا، تو کامیاب ترین مستور ٹھہری۔ کون ہے جناب فضہ؟ جناب فضہ کا اصل نام میمونہ تھا۔ جناب فضہ کا اصل نام میمونہ تھا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام فضہ رکھا۔ فضہ کے معنی، لغوی معنی یہ ہے کہ چاندی کو فضہ کہتے ہیں۔ فضہ کے معنی چاندی کے ہیں۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سیاہ فام ہونے کے باوجود انہیں چاندی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ میں کئی مجالس میں ذکر کر چکا ہوں کہ ان کے ہاں رنگ و نسل نہیں دیکھا جاتا، کالے اور گورے کو دیکھ کر وہ فیصلے نہیں کرتے، اپنے مقداروں میں اس معیار کو انہوں نے شامل نہیں کیا، بلکہ
وہ خلوص دیکھتے ہیں، وہ دیندار ہونا دیکھتے ہیں، وہ معاملات میں صحیح ہونے کو دیکھتے ہیں۔ وہ مکمل طور پہ جو شخص الہی احکامات کی پابندی کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو اتنا کچھ عطا کر دیتے ہیں کہ اسے پھر حاجت نہیں رہتی۔ میرے محترم سامعین، میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، میری قوم کے بچوں، فضا سیاہ فام تھی، لیکن پیغمبر نے اسے چاندی بنا دیا۔ میمونہ نام سے فضا نام رکھا، اور فضا کا مطلب ہوتا ہے چاندی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سیاہ فام ہونے کے باوجود ان کو چاندی بنا دیا۔ اور جناب فضا کو فقط نام کے ذریعے چاندی نہیں بنایا، بلکہ جناب فضا کے ضمیر کو بھی روشن کر دیا، اور روشن ضمیر کر دیا، اتنا روشن اور واضح کر دیا کہ بی بی فضا علوم میں مہارت رکھنے لگی، اور خاص کر اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ بی بی نے کئی سال تک قرآن مجید کے ذریعے سے جوابات دی۔ جناب فضا حبش کے رہنے والی تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حبش کے لوگ سیاہ فام ہوتے ہیں۔ علامہ شیخ جعفر بن محمد جعفر نظاری لکھتے ہیں کہ وہ حبشہ کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی دختر نیک اختر تھیں۔ البتہ ایک روایت اور بھی ہے کہ جو زیادہ معتبر تصور نہیں ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ علامہ رجب علی برسی نے کتاب مشارق الانوار میں انہیں ہندوستان کے ایک بادشاہ کی لڑکی لکھا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ زیادہ تر اجماع محققین کا اور محدثین کا اور بہت بڑے فقیہ لوگوں کا اسی پہ ہے کہ جناب فضا حبش کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی دختر نیک اختر تھیں۔ یہ جناب فضا کا مختصر سا تعارف ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر مختصر حالات جناب فضا کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ خداوند متعال مجھے اور آپ کو بہترین راہ کا راہی بنائے، اور گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھلائیاں درج فرمائے، اور شر شیطان سے محفوظ رکھے اللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔